سب سے پہلے تو بتائیں کہ اس بڑا جو اسٹیپ ہے اس پہ آنے کے کتنی خوشی ہے آپ کو، نمبر ون. نمبر ٹو، یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ کھیلنا کیسے شروع کیا؟ تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا، اپنے بارے میں بتائیے گا. الحمدللہ اوور آل پاکستان سے باقی کوچز بھی تھے جنہوں نے ٹاپ کیا تھا. اصل میں فٹ سال سے پہلے فٹ بال میں بہت اچھا رزلٹ دے چکا ہوں. نیشنل لیول پہ کوچنگ میں بلوچستان کی طرف سے بہت اچھا رزلٹ دے چکا ہوں. مین وومینس دونوں کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں بلوچستان کی طرف سے. اسٹارٹ میں نے کوچنگ سٹارٹ لی تھی 2018 میں. پھر 2019 میں نے برازیلین کوچ سے کورس کیا تھا. اس کے بعد سٹارٹ ہوتا رہا ڈفرینٹ کورسز میں کرتا رہا. اسٹرینتھ کنڈیشننگ کے بھی ساتھ میں کنٹینیو کرتا رہا، کیونکہ پاکستان میں اس طرح نہیں ہے جیسے باہر کی کنٹریز میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی فیلڈ چوائس کرنی ہے. کوچنگ گول کیپنگ کوچنگ الگ ہے، اصل میں کوچنگ الگ ہے، اسٹیٹسٹک الگ ہے، ٹیکنیکل الگ ہے، فٹنس کے الگ ہے. پاکستان میں اس طرح ہے کہ آپ نے ہر چیز سیکھنا ہوگا، ہر چیز کے لیے آپ نے خود محنت کرنی اپورٹ کرنی ہوتی ہے. اور پھر 2022 میں جو کوچنگ کورس ہوا تو اس میں سب سے ینگیسٹ کوچ مجھے جو ہے میں ہی تھا. اس میں وہ ایوارڈ بھی مجھے ملا تھا. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں زیادہ تر جو رجحان ہے وہ کرکٹ کا زیادہ ہے، لیکن وہیں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایریاز لائک کراچی میں لیاری ہو گیا، پنجاب میں ایک دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کرکٹ جو ہے سب سے مقبول کھیل نہیں ہے، فٹ بال کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. سو کوئٹہ اور بلوچستان کے کیس میں بھی ایسے ہی ہمیں محسوس کیا کہ فٹ بال کی طرف رجحان ذرا زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے مہنگا ایونٹ جو فٹ بال کا ہے، جو کہ وہ بلوچستان کراتے ہیں، سی ایم گولڈ کپ کے نام سے ہوتا ہے. اس کا لاسٹ ٹائم وننگ پرائز تھی 25 لاکھ، 15 لاکھ سیکنڈ پوزیشن کے تھے، 5 لاکھ تھرڈ پوزیشن کے تھے. تو اس جرنی کا تھوڑا سا اگر آپ بتانا شروع کریں کہ وہ کس طرح سے شروع کی، بطور کھلاڑی کب لگا کہ اچھا مجھے کوچنگ کی طرف بھی جانا چاہیے، اور فٹ سال اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ فٹ سال اور فٹ بال میں زیادہ فرق کیا ہے؟ بیکاز زیادہ تر لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ فٹ سال کتنا انسٹرکٹر کے کچھ رولز ہے جو آلریڈی مجھے پتا تھے کہ میں نے یہ چیز پہ جو ہے یہ ایک سیکریٹ پوائنٹس ہے کوچز کے لیے میں بتا دیتا ہوں. بیسیکلی سب کوچز کو اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے. Hello and welcome to SOT Talkies. Futsal is fast becoming one of the most exciting and dynamic sports in Pakistan, and we are happy to have one of its key figures with us today. Meet the new assistant coach of Pakistan's national futsal team, Hashim Khan. We are thrilled to have him with us. He'll be sharing his journey, coaching philosophy, and expectations from the national team's future. From his early days as a football player to achieving the top spot in futsal level 1 coaching course, he has got a journey, wealth of experience, and insight to share. So let's start the conversation and learn more about his vision for Pakistan futsal. ہاشم، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد اسسٹنٹ کوچ پاکستان کی نیشنل فٹسال ٹیم کا بننے کا. سب سے پہلے تو بتائیں کہ اس بڑا جو اسٹیپ ہے اس پہ آنے کے کتنی خوشی ہے آپ کو، نمبر ون. نمبر ٹو، یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ کھیلنا کیسے شروع کیا؟ تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا، اپنے بارے میں بتائیے گا. یار اصل میں بہت یہاں تک آنے کے لیے بہت محنت کی. یقین کرے کہ میں نے فرسٹ فٹسال کی کورس ہوئی تھی 2022 نومبر میں. اس میں پاکستان سے 170 کوچز نے اپلائی کیا تھا. پھر اس میں ورکشاپ ہوا، پھر اس میں سے جو ہے 30 کوچز کو شارٹ لسٹ کیا. پھر 2023 میں اس کا رزلٹ آیا. جو 2022 والا کورس تھا اس کا رزلٹ 8 منتھس بعد آیا 2023 میں. پھر اس میں میں نے ٹاپ کیا تھا الحمدللہ. اوور آل پاکستان سے باقی کوچز بھی تھے جنہوں نے ٹاپ کیا تھا. اصل میں فٹ سال سے پہلے فٹ بال میں بہت اچھا رزلٹ دے چکا ہوں. نیشنل لیول پہ کوچنگ میں بلوچستان کی طرف سے بہت اچھا رزلٹ دے چکا ہوں. مین وومینس دونوں کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں بلوچستان کی طرف سے. میں نے کوچنگ سٹارٹ لی تھی 2018 میں. پھر 2019 میں نے برازیلین کوچ سے کورس کیا تھا. اس کے بعد سٹارٹ ہوتا رہا ڈفرینٹ کورسز میں کرتا رہا. اسٹرینتھ کنڈیشننگ کے بھی ساتھ میں کنٹینیو کرتا رہا، کیونکہ پاکستان میں اس طرح نہیں ہے جیسے باہر کی کنٹریز میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی فیلڈ چوائس کرنی ہے. کوچنگ گول کیپنگ کوچنگ الگ ہے، اصل میں کوچنگ الگ ہے، اسٹیٹسٹک الگ ہے،
ٹیکنیکل الگ ہے، فٹنس کے الگ ہے. پاکستان میں اس طرح ہے کہ آپ نے ہر چیز سیکھنا ہوگا، ہر چیز کے لیے آپ نے خود محنت کرنی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. اور پھر 2022 میں جو کوچنگ کورس ہوا تھا اس میں سب سے ینگیسٹ کوچ مجھے جو ہے میں ہی تھا، اس میں وہ ایوارڈ بھی مجھے ملا تھا. آپ نے بتایا کہ فٹ بال سے آغاز کیا تھا آپ نے. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں زیادہ تر جو رجحان ہے وہ کرکٹ کا زیادہ ہے، لیکن وہیں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایریاز لائک کراچی میں لیاری ہو گیا، پنجاب میں ایک دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کرکٹ جو ہے سب سے مقبول کھیل نہیں ہے، فٹ بال کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. سو کوئٹہ اور بلوچستان کے کیس میں بھی ایسے ہی ہم نے محسوس کیا کہ فٹ بال کی طرف رجحان ذرا زیادہ ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ فٹ بال کا کیا سین ہے. بلوچستان میں فیسلٹیز نہیں ہے کرکٹ کی، ورنہ ابھی کرکٹ بھی بہت پاپولر ہو چکا ہے بلوچستان میں. یقین کرو آنے والی وقت میں بلوچستان بہت چینج ہو رہا ہے، کرکٹ کے حوالے سے بھی بہت چینجنگ آئیں گی انشاءاللہ. اب دیکھا جائے وہاں پہ فٹ بال گورنمنٹ بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے ڈفرینٹس ڈویژنز میں پروفیشنل لیول پہ میچ ٹورنامنٹس کرا رہے ہیں. بہت مہنگا ایونٹس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے مہنگا ایونٹ جو فٹ بال کا ہے جو کہ وہ بلوچستان کراتے ہیں، سی ایم گولڈ کپ کے نام سے ہوتا ہے. اس کا لاسٹ ٹائم وننگ پرائز تھی 25 لاکھ، 15 لاکھ سیکنڈ پوزیشن کے تھے، 5 لاکھ تھرڈ پوزیشن کے تھے. اس میں پاکستان ایجوکیشن بورڈ کی کوچنگ کر رہا تھا ڈپارٹمنٹ کی. ابھی جو ریسنٹلی ہوا تھا لاسٹ ایئر 2023 میں بھی میں پاکستان ایجوکیشن بورڈ کا کوچ تھا. ابھی 2025 میں پھر جو ہے میں ایجوکیشن بورڈ کا کوچ تھا. لیکن کرکٹ بہت پاپولر ہو جائے گا ابھی بلوچستان میں، جس طرح فٹ بال ہے. بہت ساری علاقے میں فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے، اور دوسرا بلوچستان کا سب سے جو بیسٹ گیم ہے وہ اس وقت فٹ بال ہی ہے. اور فٹ بال جو ہے وہاں پہ گراس روٹ لیولز میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کسی اور جگہ پہ کام ہو رہا ہے بلوچستان کے علاوہ. لیکن بلوچستان گراس روٹ پہ ابھی انہوں نے بہت کام شروع کیے. دیکھا جائے انہوں نے پاکستان کو کوچز بھی دیے ہیں، بلوچستان نے پلیئرز بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ دیے ہیں. فٹ سال کی جرنی کی بات کی جائے تو بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز PUIT-EMS جس کو ان شارٹ کہا جاتا ہے، وہاں پہ کوچنگ سے آئی تھنک آپ منظر عام پہ زیادہ منظر عام پر آئے اور وہاں سے پھر نیشنل سیٹ اپ پہ آنا شروع ہوا. تو اس جرنی کا تھوڑا سا اگر آپ بتانا شروع کریں کہ وہ کس طرح سے شروع کی، بطور کھلاڑی کب لگا کہ اچھا مجھے کوچنگ کی طرف بھی جانا چاہیے، اور فٹ سال اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ فٹ سال اور فٹ بال میں زیادہ فرق کیا ہے، بیکاز زیادہ تر لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ فٹ سال کتنا ڈفرنٹ. جی بالکل. میں دونوں پہلے بیوٹنس کا میں بتا دیتا ہوں. بیوٹنس میں میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھا. پھر وہاں پہ میرا سامنے آیا جو پاکستان کی بلکہ ورلڈ کی ہسٹری میں لکھنا چاہیے، اختر محی الدین صاحب ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں 25 ایئر ہیڈ کوچ رہا ہے، ڈفرینٹ کیٹیگریز کے کوچز، مین وومنس کے ہیڈ کوچ رہا ہے فٹ بال کی. ان کے دور میں پاکستان کی ابھی جو فٹ بال کی رینکنگ ہے وہ بہت 200 کے قریب ہے، وہ مطلب پاکستان کی رینکنگ. اختر صاحب کے دور میں جو رینکنگ تھا وہ 160 کے قریب ہوتا تھا. وہ ایز اے فیفا انسٹرکٹر بھی ہے. وہ مجھے بیوٹنس میں ملا، وہ سپورٹس مینٹور ہیں وہاں پہ اختر محی الدین صاحب. تو انہوں نے مجھے بہت سب کچھ، آج جو بھی ہوں میں اختر محی الدین صاحب کی وجہ سے ہوں. یہ کریڈٹ اختر صاحب کو ہی جاتا ہے. اختر صاحب نے مجھے فٹ بال سکھایا. اچھا AFC یوپا کے ایک لائسنس ہوتا ہے جو ایشیا کے ٹاپ کوچز چلے گئے تھے جرمنی، اور اس کورس میں پورے ایشیا میں اختر محی الدین صاحب نے ٹاپ کیا تھا. اوور آل ایشیا میں ایک ہی ٹاپ پوزیشن تھا، وہ اختر محی الدین صاحب کا تھا، اور وہ پاکستان سے ہے. تو وہ انسٹرکٹر بھی ہے، ایز اے کوچ بھی ہے. سب مجھے بتایا کہ جب فٹ سال اناؤنس ہوا تھا 2022 میں پاکستان کوچنگ کورس کرا تھا، پھر اختر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا آپ کو تو فٹ بال کوچنگ میں نے سکھا دی ہے، اب میرا خواہش ہے کہ تو فٹ سال بھی کور کرو اور تو کر سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کرو گے. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے سر. پھر میں نے اختر صاحب سے فٹ سال کورس سے پہلے میں نے ایک ویک ان سے ٹریننگ لیا تھا. اس کا اسی لیے میں نے ٹاپ اسی لیے کیا تھا کہ میں وہاں سے سیکھ کے آیا تھا، آلریڈی سیکھ کے آیا تھا. جب ٹریننگ سیشن ہوتے تھے وہ ہمارے انسٹرکٹر ایرانی تھے، جب وہ ہمیں تھیوری کراتے تھے سیکنڈ ٹائم، جب اگلے نیکسٹ ڈے ہم لوگ پریکٹیکل پہ آتے تھے تو جو انہوں نے تھیوری پڑھایا ہوتا تھا تو وہ میں پریکٹیکلی میں پرشین لینگویج میں لکھ لے کے اس کو دکھا دیتا تھا کہ سر ہماری ٹریننگ سیشن آج یہ ہیں. تو پرشین لینگویج میں لکھ کے دیتا تھا کہ سر آج ہم یہ کرنے والے ہیں، یہ ہے. تو وہ پرشین لینگویج سمجھتا تھا، وہ ہمارا انسٹرکٹر انگلش نہیں سمجھتا تھا، وہ پرشین لینگویج ایران سے آیا تھا ان کا تعلق. تو وہ اس کو دیکھ کے کہ ہر چیز وہ نوٹ کرتا تھا.
تو یہ کریڈٹ وہاں اختر صاحب کو جاتا ہے. دوسرا فٹ بال اور فٹ سال میں بہت فرق ہے. فٹ بال 11 اسائڈ گیم ہے, فٹ سال 5 اسائڈ گیم ہے, وتھ کیپر 5 پلیئرز ہے. فٹ بال کی ٹوٹل میچ کی ٹائمنگ ہے 120 منٹ ہے, اس کی ٹوٹل میچ ٹائمنگ 40 منٹس ہے. اس میں 5 پلیئرز ہے, اس میں 11 پلیئرز ہے ایٹ اے ٹائم ایک ٹیم میں. دوسرا ان کی رولز ریگولیشن میں بہت فرق ہے فٹ سال اور فٹ بال کے. اگر آپ کے پاس 20 منٹس ایک ہاف ہے, 20 منٹ دوسرا ہاف ہے, اگر آپ نے 20 منٹس کے اندر 5 سے زیادہ فول کیا تو 6 فول آپ کی ٹیم کے اگینسٹ پلنٹی ہو جائے گی. اگر فرسٹ ہاف کے بیچ میں آپ نے 5 سے فول کیا تو 6 فول آپ کے اگینسٹ پلنٹی ہو جائے گی, جو 10 یارڈ سے ماری جائے گی. تو اس کی رولز اور ریگولیشنز بھی بہت سخت ہے. فٹ بال میں جو پلیئر چینج ہو جاتا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے اسی میچ میں. فٹ سال میں اینی ٹائم آپ چینج ہو سکتے ہو. جتنا بھی پروفیشنل پلیئر ہو جائے, فٹ سال میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں کیا سکتا ہے. اس کی انڈورنس لیول جو ہے وہ 3 منٹس کے. جتنے بھی پروفیشنل فٹ بالرز ہیں انہوں نے فٹ سال بھی ٹرائی کیا, ان کو پتہ ہے کہ جو کورٹ ہے وہ 3 منٹس کا ہے, زیادہ سے زیادہ 4 منٹ کا. جو زیادہ فٹ پلیئر بھی ہے تو وہ 4 منٹ اس میں ڈیورنگ دا میچ کھیل سکتا ہے فٹ سال میں. فٹ بال اور فٹ سال میں فرق ہے. دوسرا فٹ بال کے گراؤنڈ جو ہے 120 میٹر ہے اس کی لمبائی, اور فٹ سال کی 40 میٹرز ہیں. تو بہت ڈفرینس ہے بہت ساری چیزوں میں, کیپرز کی رولز ریگولیشن میں, میچ کی رولز ریگولیشنز میں, بہت ساری چیزوں میں فرق ہے. آپ تھوڑا کوچنگ فلسفی کی اگر بات کر لیں تو آپ کی کور فلسفی کیا ہے وین اٹ کمز ٹو فٹ سال؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ میرے ذاتی, میں ایز ایک کوچ, میرا فلسفہ یہ ہے کہ میرا ڈسپلن ہے, ہارڈ ورک ٹیم ہونی چاہیے میرے ساتھ, اور جسمانی اور ذہنی طور پہ پلیئرز میرے پاس ایسا تیار ہو کہ جس ٹائم ہم جو ڈیسیژن لیں وہی ہو جائے. بس میرا فلسفہ یہی ہے, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی ہسٹری میں چینجنگ لا رہے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری کا فرسٹ فٹ سال ٹیم ہے جو اے ایف سی کوالیفائر کے لیے جو ہے پارٹیسپیشن کر رہی ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم لوگ ہسٹری کریٹ کر لیں گے انشاءاللہ پاکستان کے لیے. ہماری یہی امید ہے. آپ نے فٹ سال لیول 1 کوچنگ کورس کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا, اس میں آپ نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی. اس بارے میں بتائیے گا کہ ایسی کون سی چیز تھی آپ کے خیال میں جو آپ کو سب سے باقیوں سے ممتاز بنا گئی, جس وجہ سے آپ کی ٹاپ پوزیشن آ گئی اس میں؟ سب سے پہلے تو میں ایک انسٹرکٹر کے ساتھ کام کر چکا ہوں, جو اختر صاحب کو میں نے آپ کو بتا دی, اختر محی الدین صاحب. انسٹرکٹر کے کچھ رولز ہے جو آلریڈی مجھے پتا تھے کہ میں نے یہ چیز پہ جو ہے, یہ ایک سیکریٹ پوائنٹس ہے کوچز کے لیے, میں بتا دیتا ہوں. بیسیکلی سب کوچز کو اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے. جو آپ کی کورس ہوتا ہے اس میں آپ کی ٹائمنگ, کمبائنیشن, ٹیم ورک. اچھا, کورسز جو ہوتے ہیں اگر اس میں فار ایگزامپل ایک کورس میں 15 پلیئرز ہے تو اس کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, 5 ہے. پھر گروپ کے اندر جو ہے لیڈرز جو ہے چوائس کرنے ہوتے ہیں کہ یہ گروپ کا لیڈر ہے, یہ لیڈ کرے گی. تو ہر چیز دیکھا جاتا ہے. سب سے بیسٹ پوائنٹ میرا یہ تھا کہ میں روز جو میں ہم لوگوں کا لکھ لیتے تھے ہم لوگ تھیوری, وہ میں پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا. پھر میں ہم لوگوں کے ساتھ جو ٹرانسلیٹر ہوتا تھا ہم اس کے ذریعے سے جو ہے میسج فارورڈ کرتے تھے انسٹرکٹر کو کہ جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں, اس میں یہ مسٹیک ہو رہے ہے, اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں فرسٹ لینگویج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرا ٹائمنگ اس میں مسٹ ہے. آپ کے کورس میں آپ ایکٹیو ہونے چاہیے, آپ کی نیند کمپلیٹ ہونی چاہیے, اور جو چیز آپ کو دیا جاتا ہے جتنا شارٹ ٹائم ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں. اور سب سے لاسٹ میں جو ہوتا ہے, تھیوری کو آج کل بہت کم دیکھا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو دیکھا جاتا ہے ایگزام میں پریکٹیکل کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی پریکٹیکل کیسے ہیں, آپ کیسے کوچ, آپ کیسے مینیج کرے, سچویشن کیا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ پریکٹیکل ایگزام آپ کا ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے کلبز اکیڈمیز کے بچوں کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیتے جو آپ نے کبھی بھی زندگی میں ان سے نہیں ملے ہوتے تھے. تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ آپ کی ٹاسک ہے, یہ آپ کی ٹاپک ہے, یہ پریکٹیکل اپلائی کر کے بچوں پہ ہمیں دکھا دو. تو سب سے وہ اچھا چیز وہ ہے اس میں کہ آپ کی کتنا جلدی کمبائنیشن بنتا ہے پلیئرز کے ساتھ جو اکیڈمیز وغیرہ سے آتے ہیں, اس کو دیکھا جاتا ہے. آپ کا ایکسپیرینس, ہم نے اگر کوچنگ کی بات کی جائے تو آپ ہزارہ یونائٹیڈ کے بھی کوچ رہے, بیکن ہاؤس جونیپر کیمپس میں بھی آپ نے کوچنگ کی. تو اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے گا کہ ان ایکسپیرینسز نے جو آپ کے بطور کورس نے تو آپ کو سکھا دیا, لیکن بطور کوچ جو آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس تھا اس نے آپ کو ایک کے کوچنگ سٹائل کو بنانے میں, ڈیولپ کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ میں اگر بتا دوں جتنا بیوٹنز نے مجھے سپورٹ کیا تھا اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں, بیکن نے مجھے بہت سپورٹ کیا. دوسرا اگر میں بیکن ہاؤس میں آیا ہوں, اس کے پہلے کا مجھے ہسٹری کا نہیں پتا ہے, لیکن تھوڑا بہت میرے بعد بہت زیادہ چینجز آئے بیکن نے. تو بیکن نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ہزارہ وومنس کے ساتھ میں فٹ بال میں بھی کام کر چکا ہوں, فٹ سال میں بھی کر چکا ہوں. ابھی ٹائم کی وجہ سے اگر میں نے بیکن کو ٹائم دیا سو میں
یہ حق بنتا ہے, یہ میرے رسک میں نمک آرامی ہوگی اگر میں بیکن کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلا جاؤں, یہ غلط ہوگا میرے لیے پرسنلی ذاتی, میں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں. میں جس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کروں گا چاہے دن ہو رات ہو, میرا ٹائم انہیں کا ہے کیونکہ میں انہیں کا سیلری لے رہا ہوں. تو یہ کریڈٹ بیکن کو بھی جاتا ہے. تو بیکن نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں سچ بتاؤں سم ٹائم میں آنا ہی نہیں چاہتا. پرنسپل نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا مجھے آپ پہ بھروسہ ہے, آپ کر سکتے ہیں. بہت سارے ٹاسک جو تھے, مجھے چیلنجز تھے نیا سسٹم میں, کیونکہ میں بورڈ میں ایجوکیشن بورڈ وغیرہ کے ساتھ کام کر چکا ہوں. مجھے کیمبرج کا نہیں پتا تھا کہ کیمبرج کے بچے کس طرح ہے, ان کی انسٹیٹیوٹ کس طرح ہے, وہاں پہ پڑھائی کس طرح ہے. میں پہلے فیڈ ٹیچر تھا وہاں پہ, تو وہاں پہ 40 منٹس آپ کو ملتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو ریفریش کر کے, 40 منٹس میں آپ کچھ سکھا نہیں سکتے اتنا کوچنگ, تو آپ نے ان بچوں کو تھوڑا ذہنی فریش کر کے واپس کلاس میں بھیجنا ہے تاکہ وہ اسٹڈی کے لیے ریڈی رہے. لیکن جو میں بتا دوں سچ میں جتنا کریڈٹ بیوٹنس کو جاتا ہے, اختر محی الدین صاحب کو جاتے ہیں, اتنا اس سے زیادہ جو ہے آج بیکن کو جاتے ہیں. کیونکہ میں نہیں آنا چاہتا, پرنسپل نے مجھے کہا تھا کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں, مجھے آپ پہ بھروسہ ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. سو اس کے بعد جو ہے میں نے یہ کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا. تو اسپیشلی میں اپنے پرنسپل کا بہت احسان مند رہوں گا. اور ہزارہ یونائٹڈ کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے گا. ہزارہ یونائٹڈ کے ساتھ بہت, یقین کرو میرے آنے کے بعد جو ہیں بہت زیادہ ٹراپ کیا انہوں نے, جیتی میں بتا ہی نہیں سکتا. تو پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئٹہ میں وومنس ٹیم ہے, وومنس وہاں پہ بہت زیادہ وہ ہے, لیکن ہم اس باؤنڈری کے اندر کام کر رہے تھے. یقین کرو کہ ہم پیرنٹس سے جا کے ریکویسٹ کرتے تھے کہ پلیز آپ بچوں کو ہماری بھروسے پہ آنے دے. پہلے پیرنٹس بچوں کو آنے نہیں دے رہے تھے کہ باہر گھر سے باہر آئے کھیلنے کے لیے. پھر ہم نے آہستہ آہستہ سیٹ اپ لیا. دسمبر میں ہم قائد اعظم گیمز میں بلوچستان کی ٹیم 3rd پوزیشن آئی تھی. 2013 میں قائد اعظم گیم ہوئے تھے اسلام آباد میں, بلوچستان کی وومنس ٹیم نے 21 گول کا آئے تھے. پھر 2017 میں قائد اعظم گیم ہوئے تھے اسلام آباد میں, بلوچستان نے 16 گول کا آئے تھے. 2024 دسمبر میں ٹیم میں لے کر آتا ہوں تو ہماری ٹیم 3rd پوزیشن آتی ہے, اور حال پاکستان میں وہی پلیئرز ہے. لیکن پلیئرز نے میرے ساتھ بہت امپروو کر لیا, بہت ساری ایونٹس جیت چکے ہیں وہ لوگ وہاں پہ. آج پیرنٹس کا اتنا بھروسہ ہے مجھ پہ, اگر میں ایک میسج ڈراپ کرتا ہوں ان کے لیے تو پلیئرز جو ٹائمنگ ہوتا ہے اس سے پہلے گراؤنڈ پہنچ جاتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو ہم نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ کوئٹہ میں بلوچستان میں فٹ بال کا کریز بہت زیادہ ہے, وہیں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کریز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہزارہ جو کمیونٹی ہے ان میں فٹ بال کا. ان کے ایتھلیٹس بھی بہت اچھے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک چھوٹی سی سوشل میڈیا پوسٹ بھی دیکھی تھی کہ رائزنگ سٹارز جو ہیں فٹ بال کے, اس میں سے بہت سے ہزارہ کے کھلاڑی ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایک طرح سے تھوڑی سی ایسی کمیونٹی ہے جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی, لیکن پھر فٹ بال ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے, وے آف ایکسپریشن ہے ان کے پاس جس کو وہ استعمال کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ہزارہ جو ایتھلیٹس ہیں وہ کس طرح سے باقی کھلاڑیوں پر اس طرح سے بہتر پرفارم کر پا رہے ہیں. ہزارہ کمیونٹی بلوچستان میں تو 3 ہی کمیونٹی زیادہ تر ہیں, بلوچ ہے, پٹھان ہیں, ہزارے ہیں. ہزارہ تھوڑا جو ہے بہت زیادہ چینج ہے پٹھانوں اور بلوچوں سے, کمیونٹی کے لحاظ سے, سپورٹس کے لحاظ سے تو بہت زیادہ چینج ہے. یقین کر لیں وہ لوگ گراس روٹ لیول پہ جو بھی گیم ہو, صرف جسٹ فٹ بال نہیں, ان کی جو بھی گیم ہے وہ گراس روٹ لیول کو بہت حد تک سپورٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ تک, کیونکہ ان کی گراس روٹ لیول کلیئر ہے. جس جگہ کی بھی گراس روٹ لیول, اگر پاکستان کی بھی گراس روٹ لیول ٹھیک ہو جائے نا تو پاکستان بہت, یہ جو رینکنگ 200 کے قریب ہے یہ بہت نیچے آ جائے گا. یہ ایک اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک پلان ہونا چاہیے تھا, لیکن گراس روٹ لیول پہ ہزارہ کمیونٹی بہت, ان کی سپورٹس منسٹر رہا ہے عبدالخالق ہزارہ صاحب, انہوں نے بہت ساری ان کو سپورٹ کیا اس حوالے سے. جس گیم میں وہ لوگ امپروو زیادہ کرتے تھے تو ان کی گراس روٹ لیول کے لیے انہوں نے ایسے گراؤنڈز وغیرہ. دوسرا ہزارہ کمیونٹی میں بہت پرانے سٹار قیوم چنگیزی صاحب جو ہیں وہ رہ چکے ہیں, قیوم پاپا کے نام سے مشہور ایشین لیجنڈ تھے. وہ تو تب بھی کھیلتے تھے جب پاکستان اور انڈیا ایک ملک ہوا کرتے تھے, وہ اس ٹائم بھی کھیلتے تھے. تو وہ وہاں سے آ رہے ہیں, ان کی ہسٹری وہاں سے آ رہے کہ وہ سپورٹس کو بہت زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. جو اس کے بعد آتے رہے ذاکر بھائی, طاہر آغا صاحب جو سٹار پلیئر, آج آپ کو پتہ ہے طاہر آغا صاحب ایک سٹار رہ چکا ہے, اس کا بیٹا علی رضا آج پاکستان کی انڈر 23 ٹیم کے ساتھ جا چکا ہے آلریڈی. انہوں نے اس کا بیٹا دبئی کے کسی کلب اکیڈمی میں بھی کھیل چکا ہے تقریباً 1 ایئر تک. تو ہزارہ کمیونٹی کی فٹ بال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی گراس روٹ لیول بہت اچھی ہے. باقی پٹھان فیلڈ بھی آج کل گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. چمن سے سٹارٹ ہے ان کی,
اسحاق خان بھائی جو ہیں اس وقت انڈر 17 کے ساتھ ہیں, وہ لوگ بھی گراس روٹ لیول پہ چمن پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. بلوچستان میں اگر کام ہو رہا ہے گراس روٹ لیول پہ تو وہ ایک کوئٹہ ہے جہاں پہ ہو رہا ہے, اور دوسرا جو ہے چمن ہے. نیشنل ٹیم کی اگر ہم بات کر لیں تو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اے ایف سی کوالیفائر جو کہ سعودی عربیہ میں ہونے جا رہے ہیں, اس میں پاکستان ٹیم کا آئی تھنک پہلی بڑی اسائنمنٹ یہی ہوگی, تو اس کو لے کے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں فٹ سال ایشیا کپ کوالیفائرز جو ہوگی سعودی عربیہ میں؟ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اچھا رزلٹ دیں گے. فرسٹ ٹائم ہے ہسٹری میں کہ جو ہے پاکستان پارٹیسپیشن کرنے جا رہے اے ایف سی 2024 کوالیفائر کے لیے. ابھی ہم لوگ جا رہے سعودیہ, ہمارے اگینسٹ ہے عراق ہے, سعودی ہے, ایک اور ٹیم ہے. سو ہم انشاءاللہ جتنا ہم لوگوں سے امید ہیں, کوچز سے, مینجمنٹ سے, انشاءاللہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں, ہم ان کو یہ یقین دہانی دے سکتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھا رزلٹ دیں گے, جہاں تک انشاءاللہ ہماری لوگوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ اتنا اچھا رزلٹ آئے گا. انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے, کیونکہ ہم 2-3 ٹائم سیشنز کر رہے ہیں. تو اگر آج 2 سیشن ہے تو کل 3 سیشن ہے. ہم لوگ زیادہ, ہمارے ساتھ کمپٹیشن قریب ہے, ڈیز کم ہے بہت, تو شورٹ ٹائم کوئک ڈیسیشن ہے. آئی تھنک 2-3 دن ہو گئے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ. ابھی آپ جب کیمپ آپ نے جوائن کیا ہے اور کچھ عرصے سے آئی تھنک ریموٹلی بھی کام کر رہے تھے پاکستان سر, آپ ڈیفینیٹلی ایز اے کوچ آپ کی نظر بھی رہی ہے پاکستان کے ٹیلنٹ کے اوپر. تو پاکستان کا جو فٹ سال کا ٹیلنٹ یا فٹ سال کا جو سیٹ اپ ہے, اس میں کرنٹلی ان کا جو ٹیلنٹ کا لیول ہے اس کی کیا سچویشن ہے, اور کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے جس میں امپروومنٹ کی جا سکتی ہے؟ یار اصل میں دیکھا جائے پاکستان میں واقعی ٹیلنٹ ہے, کیونکہ جب میں ٹرائل لے رہا تھا 10 اگست کو لاہور میں, میں نے دیکھا تھا وہاں پہ گراس روٹ لیول کے بچے آئے تھے. وہ ان کی گراس روٹ لیول کی بیسک سینئر ٹیم سے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس تھی, بہت زیادہ اچھے بچے کھیل رہے تھے. انشاءاللہ فٹنس بھی, ٹیکنیکلی بھی, کنسپٹیو بھی, اور انشاءاللہ محنت کریں گے. فوکس 3 چیزوں پہ ہونے چاہیے. انشاءاللہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں جو آنے والے فیوچرز میں 1-2 سال میں بہت چینجنگ آئی. کیونکہ جب ہم 2022 میں سٹارٹ لیا تھا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل فٹ سال ہے کیا. وہ تو فٹ بال سے کھیلتے تھے, گراؤنڈ کی سائز وغیرہ کو نہیں پتا تھا ان کو, رولز ریگولیشن کا نہیں پتا تھا. یہاں پہ جو ہے بہت ہم لوگوں نے 1-2-3 سالوں میں بہت زیادہ چینجنگ لایا ہے, جس میں جو ہے ٹیلنٹ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, فٹنس بھی آ رہا ہے, ٹیکنیکل بھی آ رہا ہے. انٹرنیشنل کمپٹیشن کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوں گے ان کھلاڑیوں کے لیے جو ابھی گراس روٹ سے آ رہے ہیں یا انہوں نے کم ابھی کھیلا ہے. تو آپ کا کیا پلان ہے, کس طرح سے ان کھلاڑیوں کو اڈیپٹ کیا جائے گا کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز جو ہیں ان آف کمپٹیشن ہے ان کو اڈیپٹ کر سکے, کس طرح سے ان کو ٹرین کیا جائے گا؟ 3 چیزیں سمپل 3 چیزیں ہیں, اگر اس پہ ہم لوگ کام کریں انشاءاللہ آنے والے فیوچرز بھی ابھی بھی انشاءاللہ رزلٹ آئے گا. وہ ہے 3 چیزیں میں سے جو ہیں آپ کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہم لوگ برابر ہو سکتے ہیں. ٹریننگ ہے, ڈائٹ ہے, فٹنس ہے. 3 چیزیں ہیں, ٹریننگ, ڈائٹ, فٹنس. اس پہ ہمیں اگر گراس روٹ لیول سے کام کریں, اکیڈمیز, کلبز, تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا رزلٹ آئے گا. یقین کر لیں آنے والے فیوچرز میں 2-3 سال میں بہت زیادہ چینجنگ آئے گا. اگر اس میں ڈپارٹمنٹ انکلوڈ ہو جائے, ڈپارٹمنٹس اپنے کلبز کھول دے, تو وہ اکیڈمی سے پلیئرز پک کر لے گراس روٹ لیول کے, تو وہ بہت بیسٹ رہے گا. کیونکہ اس وقت اگر اچھا فے ملے گا تو ڈپارٹمنٹ ہی پے کر سکتا ہے کوچز کو. تو وہ کوچز جو ہے گراس روٹ لیول کو ادھر وہاں سے بچے پک کرے, یہاں سے کمپٹیشن زیادہ ہو, لیگ زیادہ ہو, تو اس چیز سے جو ہے یہ 3 چیزیں ہم امپروو کر سکتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے برابر ہو سکتے ہیں, جس میں ڈائٹ ہے, فٹنس ہے, ٹریننگ. ایک اور چیز ہے کہ ایز اے کوچ جو ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی کوچ کے لیے وہ یہ کہ ہر کھلاڑی ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر کھلاڑی کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر کھلاڑی کی پرفارمنس آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ایز اے کوچ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کسی پلیئرس کا جو ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کو کس طرح سے بیلنس کریں گے, پرفارمنس انڈر پریشر جو ہے نیشنل لیول پہ جب آ جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے بیلنس کرنے کا پلان ہے آپ کا؟ اگر مجھے موقع مل جائے میں ایگریمنٹ کر لوں گا, حلفیہ بتا رہا ہوں کہ میں ایگریمنٹ کروں گورنمنٹ کے ساتھ. ہم سٹارٹ لیں گے انفراسٹرکچر سے, اسکول کالجز لیول پہ, اکیڈمیز لیول کو پروموٹ کرنا چاہیے ہمیں. کیونکہ جاپان نے کوئی 10-15 سال پہلے سٹارٹ لیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2023 کا ورلڈ کپ ہم جیتیں گے. جاپان نے کہا ہے, جاپان گراس روٹ لیول پہ انہوں نے اس ٹائم کام شروع کیا. ان کا ٹارگٹ ہے 2030 ورلڈ کپ ہے ان کا. تو یہ ایک انفراسٹرکچر پہ, کیونکہ انہوں نے گراس روٹ لیول بچوں کو جو ہے
امپروو کر رہے ہیں, ان میں کلبز اکیڈمیز بنا لیے ہیں, وہاں پہ جا کے نا ہر جگہ انہوں نے جو ہے اپنی کنٹریز کے اندر بنا لیے ہیں اکیڈمیز کلب, وہاں سے جو ہے بچے پک کر رہے ہیں, جو اچھے اچھے بچے وہ آتے تھے. ایک ٹارگیٹ لیول ہے انشاءاللہ, اگر ہم انفراسٹرکچر کو اسٹرانگ کر لیں, اسکول کالجز لیول فٹ سال کے کلبز ان کو, تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اتنا ایشو ہے ہی نہیں, اگر ہمیں سپورٹ مل جائے نا تو یہ انشاءاللہ یہ تو آسان ہے, تو اتنا ہو نہیں, لیکن اگر سپورٹ کر دیا جائے ہمیں دین رزلٹ ہو سکتا ہے. اب آگے چل کے کوئی ایسے سٹارز کھلاڑی, ہمارے ینگ کھلاڑیوں میں کوئی ایسے سٹارز موجود ہیں جن پر ہم اپنی نظر رکھیں, لائک فٹ سال کے فیوچر سپر سٹارز کون ہو سکتے ہیں پاکستان ٹیم میں؟ یہ تو 1-2-10 دن میں ہم فائنل نہیں کر سکتے ہیں, کہ اگر ہمیں کچھ ٹائم مل جائے تو ہم ایریا وائز بھی بتا دیں گے کہ اس ایریا میں یہ چیز زیادہ فٹنس کہاں کا اچھا ہے, ٹیکنیکل کہاں کا اچھا ہے, ٹیکٹیکل کہاں کے پلیئرز اچھے ہیں. اگر ٹائم مل جائے گا تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, تو ہم بتا سکیں گے کہ لیکن اس وقت جو ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹڈ پلیئر موجود ہو, جو کہ گیم کے لحاظ سے بھی ہوں, فزیکلی بھی ہوں, ٹیکنیکلی بھی ہوں. کچھ آپ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ایز اے کوچ کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے؟ کھلاڑیوں کی کامیابی, کیونکہ جس سچ بولو تو اختر صاحب کو بہت خوشی ہوا تھا کہ جب میرے نوٹیفیکیشن ہوا تھا, تو میں بھی کھلاڑیوں کی کامیابی پہ میں بہت خوش ہوں گا, ان کی محنت کی نتیجے پہ سب سے زیادہ. تو یہ مجھے موٹیویشنل ملتی رہے گی کوچز سے, جو سینئرز فٹ بال کے ہیں. تو یہ انشاءاللہ مجھے ان چیز پہ بہت جو ہے کامیابی اور موٹیویشن پہ جو ہے بہت خوشی ہوگی, جو کوئی مجھے دیتے ہیں نا اس چیز پہ کہ یار آپ یہ آج یہاں ہیں, پہلے کہا تھے اس طرح کی نا. تو کیونکہ پرنسپل نے بھی یہی بات مجھے کہا تھا کہ عاشم آپ نے بہت محنت کی ہے یہاں تک آنے کے لیے. جہاں پہ ایز اے کوچ اچھا ٹیم جب پرفارم کرتی ہے تو تعریف بھی ہوتی ہے, بیکاز جب اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو سبھی پھر سبھی اس کے پھر اس گرد جمع ہو جاتے ہیں, لیکن جب کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر کرٹیسزم بھی آتا ہے. تو ایز اے کوچ کتنا ضروری ہوتا ہے کرٹیسزم اور پریشر کو ہینڈل کرنا, اور اسپیشلی ایک ایسی کھیل ہے جس کا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے. مطلب فٹ سال ایک اچھی کھیل ہے, گروئنگ کھیل ہے, لیکن زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو ایسی سچویشن میں کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, پریشر بھی آتا ہے, یا سم ٹائمز یہ بھی سننے کو مل جاتا ہے کہ کس کھیل میں پڑھ کے اس کا تو کوئی خاص فیوچر بھی نہیں ہے. کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ میں تنقید کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھتا ہوں سچ بولو تو, کیونکہ سٹارٹنگ سے ہر فیڈ بیک سے کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کا موقع ملتا رہا ہے مجھے. تو یہ میں اس سوال کا میری یہی ایک جواب ہوگا. آخر میں آپ کا کیا میسج ہے پاکستان کے جو اسپائرنگ فٹ سال کوچز ہیں, یا فٹ بال کے کوچز ہیں, یا کھلاڑی ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں ان کھیلوں کی طرف, فٹ بال ہو گیا یا فٹ سال ہو گیا, ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ حوصلہ, محنت اور تسلسل کو اپنا حصول بنائے. موقع کو جو ہے کم ہو سکتا ہے, مگر محنت کا صلہ جو ہے وہ انسان کو ضرور ملتا ہے, ہر حال میں ملتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ محنت کرو اس کا صلہ نہیں, لیکن اگر اس ٹائم نہیں ملے گا بعد میں ضرور ملے گا. یہی ہے کہ جتنے بھی وہ ہیں وہ حوصلہ, محنت اور تسلسل کو جو ہے اپنا حصول بنائے, تو انشاءاللہ ضرور محنت کا صلہ جو ہے انسان کو ضرور ملتا ہے. اس طرح نہیں ہے, ان کے سامنے میں ایک وہ ہوں, ماڈل ہوں. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے ہاشم بھائی. آئی نو آپ کا بزی اسکیجول ہے, آج ٹریننگ ڈے بھی ہے, اینڈ آئی تھنک اسلام آباد میں بارش نہیں ہوئی تو آپ کو موقع مل جائے گا, ان لائک ہماری وومنس کرکٹ ٹیم جن کو ابھی تک گراؤنڈ میں ایک ہفتہ ہو گیا اترنے کا موقع نہیں ملا بیکاز آف بارش ان لاہور. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ ہم لوگوں کی ٹریننگز انڈور ہیں, لیاقت جمنازیم میں اس وقت جا رہی ہیں. سو ہمیں انشاءاللہ بارش کا کوئی ایشو نہیں ہے. بہت ساری گیمز کو شاید ہو سکے کہ جو آؤٹ ڈور ہے, لیکن ہم لوگ انشاءاللہ سیف ہیں. تھینک یو اسلام بھائی, تھینک یو. Thank you so much and all the best. So that was today's episode of SOT Talkies. If you liked it, please smash the like button, share it with your friends and family, and if you have any feedback, please do the comment section below. Until next time, Khuda Hafiz.